25 رجب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ آئیے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ مولا کو کیسے قید کیا گیا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید حج کے ارادے سے مکہ گیا جہاں تمام لوگ موجود تھے۔ وہیں پر امام کاظم علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے اور سبھی لوگ امام علیہ السلام کی عزت و احترام میں جھکے چلے جا رہے تھے اور مولا کا بہت عزت و احترام دیکھ کر اور لوگوں میں مولا کا یہ مقام دیکھنے کے بعد ہارون رشید کو حسد ہوا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران تھا کہ وقت کا بادشاہ میں ہوں اور اس کے باوجود سبھی لوگ ان کو کیوں پوچھ رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے ارادہ کیا کہ وہ یہاں سے فارغ ہو کر امام علیہ السلام کو قید کرے گا۔ اس لیے اس نے اپنی فوج کو امام علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ جاؤ اور موسیٰ کاظم کو قید کر کے ہمارے سامنے لے آؤ۔ جس وقت اس کے بھیجے گئے سپاہی مولا کے پاس پہنچے، اس وقت امام علیہ السلام رسول خدا کی قبر کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ باغیوں نے مولا کو نماز بھی پوری کرنے نہ دی اور انہیں گرفتار کر لیا۔ مدینہ میں لوگوں میں بے حسی بہت پہلے بھی دیکھی جا چکی تھی۔ یہ اسی کی ایک اور مثال تھی کہ لوگوں نے امام کاظم علیہ السلام کو زنجیروں میں قید کر کے ہارون رشید کے دربار میں پیش کیا۔ جس وقت امام علیہ السلام کو قید کر کے لے جا رہا تھا، اس وقت کوئی بھی نام نہاد مسلمانوں میں ایک بھی ایسا نہ تھا کہ جو مولا کے لیے آواز اٹھاتا اور ان لوگوں کو روکتا کہ ہمارے وقت کے امام کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے۔ ہارون رشید نے اس ڈر سے کہ لوگ ہمیں آ کر روکے نہیں، 2 قافلے بنوائے اور 2 محملوں کا انتظام کیا، جن میں ایک محمل کو امام علیہ السلام کو بٹھایا اور دوسری محمل کو دوسرے راستے کی طرف رواں کیا۔ ایک محمل کو بصرہ جبکہ دوسرے محمل کو بغداد کی طرف اپنے سپاہیوں کے ہمراہ روانہ کر دیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ آپ کی قید کی جگہ کو بھی مشکوک بنا دیا جائے تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ امام موسیٰ کاظم آخر کس جگہ پر قید ہیں۔ 1 سال امام علیہ السلام کو بصرہ میں قید رکھنے کے بعد ہارون رشید نے ایک شخص کو خط لکھا اور یہ کہا کہ اب ہمیں موسیٰ کاظم کو کسی بھی طرح قتل کر دینا ہے۔ جس کے جواب میں حاکم بصرہ نے جواب دیا کہ 1 سال میں نے موسیٰ کاظم میں کوئی ایسی برائی نہیں دیکھی کہ جس کی بنا پر میں انہیں قتل کر ڈالوں، چنانچہ میں انہیں قتل کر کے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ میں نہیں ڈال سکتا، اس لیے کہ یہ صرف خدا کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور لوگوں کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اگر میں نے انہیں قتل کر دیا تو یقیناً میں گناہ گار ہو جاؤں گا، لہٰذا تم مجھے اس کام کے لیے نہ چنو، میں تمہارا یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور تم مجھے حکم دو کہ میں جلد انہیں رہا کر دوں تاکہ یہ اپنے وطن کو واپس لوٹ جائیں۔ جس کے جواب میں ہارون رشید نے خط پڑھنے کے بعد اپنے ہی ایک غلام کو بلایا اور اسے یہ کام سپرد کیا کہ اب تم کسی بھی طرح موسیٰ کاظم کو زہر دو اور ان سے ہماری جان چھڑواؤ۔ جب امام علیہ السلام کو خرمے میں زہر دیا گیا تو آپ 3 روز تک تڑپتے ہی رہے تھے، یہاں تک کہ 25 رجب کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، قید خانے میں جوانی گزر گئی۔ شہادت کے بعد امام علیہ السلام کا لاشا اٹھا کر مزدور ہی لے آئے اور مزدور اس جنازے کو بیڑیوں سمیت اٹھا کر بغداد کے پل پر رکھ کر آ گئے اور نہایت ہی توہین والے الفاظوں میں امام کو اور آپ کے چاہنے والوں کو یاد کیا گیا۔ ایک غلام نے جو مولا کا چاہنے والا تھا، ہمت کر کے کسی طرح امام علیہ السلام کی میت کو ان غلاموں سے چھین کر غسل و کفن کا انتظام کرنے کا سوچا اور پھر یہی چاہنے والے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ لے کر چلے۔ ان لوگوں کے گریباں مولا کے غم میں چاک تھے، گریہ کرتے ہوئے نہایت عزت و احترام کے ساتھ مولا کا جنازہ لے کر چلنے لگے۔ اس جگہ امام علی رضا علیہ السلام پہلے سے موجود تھے، لہٰذا آپ نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو خود غسل و کفن دیا اور امام علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے بعد آپ مدینہ میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر سبھی لوگوں کو جب امام علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو لوگوں پر گریہ طاری ہو گیا۔ سلام ہو حجت خدا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر کہ جن کی عظمت و شجاعت دنیا میں قائم و دائم ہے اور لوگ آج بھی امام علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کر کے نیک بنتے ہیں۔
دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بتائے ہوئے عمل پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔